تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اذان ٹی وی کے پروگرام قول اللہ میں قرآن کریم کی تفسیر میں آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کے 12ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس رکوع میں جو مضمون ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو معاملات ہوئے تھے، اس وقت جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب کی مختلف شکلیں نازل کی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں سے بھی ہیں، نشانیوں میں سے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ کے اوپر الٹی چڑھائی کر دی اور کہا کہ موسیٰ تو مجھے لگتا ہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے، کیونکہ وہ زمانہ جادو کا تھا، جادوگروں کا تھا، اور جادو کے ذریعے سے لوگوں پر ایسی چیزیں کی جاتی تھی کہ جس سے وہ ہذیان یعنی فضول باتیں کرنے لگتا۔ تو فرعون نے یہ بات کیوں کی اور موسیٰ کو مسحور کیوں کہا، جادو زدہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت کی وحی سے، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے اور دریا کے حوالے کیا، اور پھر وہ دریا اس نہر کی طرف اس صندوق کو موڑ گیا کہ جہاں جو نہر فرعون کے گھر میں سے گزرتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تھا کہ دور سے دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جتنی بھی عورتیں وہاں پر فرعون کو میسر تھی وہ سب پیش کی گئی کہ بچہ دودھ پی لے، لیکن تمام عورتوں کا دودھ پینے سے موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم رددناہ الیکی، ہم اسے لوٹا کے آپ ہی کی گود میں لائیں گے، لہذا لا تحزنی، غم مت کرنا۔ تو جب دیکھا بہن نے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی مرضعہ، کسی بھی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں قبول کر رہے، تو انہوں نے فرعون سے یا آسیہ سے کہا کہ میں علی اہل بیت، ایک گھر والوں کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ کہا لاؤ جلدی سے، بھائی بچہ ہے، دودھ چاہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کو گود میں ڈالا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ لینا شروع کر دیا۔ کئی تقر عیناک، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو اپنے موسیٰ کو دیکھے گی لیکن بیٹا نہیں کہہ سکے گی۔
وہ ہوگا ایک غریب ماں کا بیٹا، لیکن وہ پلے گا ایک بادشاہ کے محل میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، فرعون کی تمام طاقتیں سامنے ہیں، فرعون کی قوتیں سامنے ہیں۔ اب جب موسیٰ نے آ کر یہ دعوت دی کہ فرعون تو میری اتباع کر، جو دین میں لے کر آیا ہوں تو اس میں ایک امتی بن جا، میرے تابع بن جا، جو تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے سے تو دستبردار ہو جا۔ کیونکہ فرعون نے ویسے تو خدائی کا دعویٰ بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن فرعون نے ان سب میں سے جو خطرناک ترین دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا، انا ربکم الاعلی، میں خدا نہیں، میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر خدا ہوں۔ یہ دعویٰ آج تک انسانیت میں نہ فرعون سے پہلے کسی نے کیا تھا، نہ فرعون کے بعد کسی نے کیا۔ میں خدا ہوں، یا میں خدا جیسا ہوں، یا میری طاقت خدا جیسی ہے، یا میرے سامنے سجدہ خدا جیسا کرنا چاہیے، یہ دعوے بہت ہوئے ہیں۔ اپنے سامنے جھکانے کی دعوتیں، اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرایا گیا، لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، خود کو خدا کہا گیا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، لیکن میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہ دعویٰ صرف فرعون نے کیا۔ تو جب ایک شخص جو بچپن سے اس شخص کی طاقت کو، قوت کو، ساری چیزوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہو، اس جگہ پلا بڑا ہو، وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی خدائی ڈھونگ ہے، آپ کی قوتیں کچھ نہیں ہیں، آپ کی طاقتیں کچھ نہیں ہیں، آپ کر کچھ نہیں سکتے ہیں، تو فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تو مجھے لگتا ہے تجھ پہ جادو ہوا ہے۔ یہ باتیں کوئی وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے دماغ پر جادو کا اثر۔ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تم مجھے لگتے ہو جادو کے اثر میں ہو، ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو اس دعوت کے جواب میں قریش مکہ نے بھی یہ بات کی، ساحر او مجنون، کہ یہ نبی خود یا تو جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ جادوگر اس لیے کہ جس شخص سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی وہ آپ کا ہو کر رہا۔ عمرو ابن طفیل الدوسی یا طفیل ابن عمرو الدوسی، بہت بڑے سمجھدار شاعر آدمی، مکہ عمرہ کرنے آئے تو ان کے دوست نے ان سے کہا کہ دیکھو یہاں ایک آدمی ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جو آدمی وہ بات سن لیتا ہے تو وہ پھر اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو طفیل نے کہا کہ یار ایسا، اس کا اچھا حل یہ ہے کہ اپنے کان میں روئی ڈال لیے۔ اب کان میں کوئی روئی ہوگی تو وہ کوئی بات سنیں گے نہیں۔ لیکن ایک دو دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں خود شاعر ہوں، اگر وہ شعر پڑھے گا تو مجھے اندازہ ہوگا کس لیول کا شعر ہے۔ میں خود خطیب آدمی ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، اگر وہ کوئی دنیا والوں کی بات کرے گا مجھے پتا چلے گا۔ اس نے روئی کان سے نکالی اور پھر اللہ کے نبی کا کلام یعنی قرآن جب ان کے کان میں پڑا تو پھر وہ طفیل جو ہے وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہے، مسلمان ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بھی ایمان چھپاؤ، ابھی جاؤ اپنے قبیلے، جب وقت آئے گا تو پھر ہم تمہیں بلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کو ساحر بھی کہا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، مجنون ہے، پاگل ہے، کیونکہ پورے معاشرے نے ایسی بات کبھی کہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ تو موسیٰ کو بھی کہا گیا کہ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو دی 9 نشانیاں، وہ بھی صاف ستھری۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اِذْ جَاءَهُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے موسیٰ سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ ہم تو تجھے
ایسا پاتے ہیں کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے۔ یہ بہکی بہکی باتیں، یہ ہم سے کہنا کہ ہم خدائی کو چھوڑ دیں، ہم شرک کو چھوڑ دیں، ہم دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ وہ 9 آیات ہمیں بتا دیں کہ وہ 9 نشانیاں کیا چیز تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احکام تھے کہ تم شرک مت کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق خون مت بہاؤ، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، بے گناہ کو مت پکڑاؤ کہ حاکم اسے قتل کرے، عفیف عورتوں پر تہمت مت لگاؤ، جہاد میں سے بھاگو مت۔ اب جب یہ 9 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی تو خاموش ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ یہی وہ احکام ہیں کہ جو احکام ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے فرعون کے مقابلے میں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کو زمین پر چین سے رہنے نہیں دوں گا۔ فرعون کا ارادہ کیا تھا؟ حالانکہ بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مصر سے نکل پڑے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، اصولی بات یہ تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کو جانے دیتے جو یہاں رہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے۔ فرعون کی انانیت، یہ جو تکبر ہے نا، ایگو جسے کہتے ہیں کہ میرا ایگو ہٹ ہو گیا، تو فرعون کا جو انانیت تھی، جو تکبر تھا، جو ایگو تھا، وہ یہ تھا کہ کیسے یہ لوگ جا کر وہاں سکون سے رہے، کیونکہ میرے غلام تھے۔ مشرکین مکہ اگر اپنے مکے میں رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سکون سے رہنے دیتے تو غالباً امید ہے شاید اللہ کے نبی مکے پر بہت لیٹ کوئی حملہ کرتے، لیکن انہوں نے تو جینے نہیں دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جا کے مدینے میں آرام سے رہے۔ تو پہلے بدر کا واقعہ، پھر احد کا واقعہ، پھر بدر صغریٰ کبریٰ، پھر خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ تو فرعون نے بڑی کوشش کی کہ کیسے ان کی عورتیں جو ہیں وہ ہماری باندیاں، یہ مرد ہمارے غلام، اور یہ موسیٰ جو ہے یہ انہی میں سے، اب یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر غالب آ جائے، ہمارے اوپر حکومت کرے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے اکھاڑ پھینکے اور ان کو جینے نہ دے۔ تو فرعون بنی اسرائیل کو کیا اکھاڑتا، کیا ان کو جینے نہ دیتا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم ہی نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے، رات کو چلتے 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 بحر قلزم کے پاس پہنچے۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، کوئی 5 لاکھ کے قریب لوگ تھے بنی اسرائیل، لیکن خدا کی رب العزت کی ذات پر یقین کا اور اعتماد کی کمی تھی، ابھی بنے نہیں تھے۔ تو ایک دم سے موسیٰ سے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرِكُونَ، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں برباد کر دیا، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مدد اور اپنے رب کی نصرت پر یقین رکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا، راستہ سکھائے گا۔ پھر فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنی لکڑی سے سمندر کو مار دیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو حکم کے پابند، یعنی ایک اگر تھوڑی دیر کے لیے عقل کی بنیاد پہ سوچا جائے تو بھئی لکڑی کو پانی پر مارنے سے کیا ہوگا؟ لکڑی کو فرعون کے سر پہ مارتے تو شاید کو فرعون کا سر پھوٹ جاتا،
نہیں، فرمایا پانی پر مارے، حکم کی اتباع کی۔ 12 راستے سمندر میں بن گئے، پانی یوں کھڑا ہو گیا، کالطود العظیم، بڑی سی ایک دیوار، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے میں جا رہا ہے۔ یہ پار ہوئے، فرعون پیچھے آ گیا۔ فرعون اور اس کی قوم بھی جب پانی میں داخل ہوئی اور بالکل سب قوم جو ہے وہ پانی کے بیچ میں آ گئی۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا اور پانی نے ان کو جو ہے وہ ایک غوطہ زمین میں دیا۔ صحیح روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے دیکھتے تو میں کھائی، سمندر کی جو کھائی ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اسے اٹھا کے فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ جب وہ کہنے لگا آمنتو بربی موسیٰ و ہارون، میں بنی اسرائیل کے رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اب الان وقد عصیت من قبل، اب تیرا ایمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ مٹی ڈالی گئی منہ میں، ما لم یغرغر، اللہ کے نبی نے فرمایا توبے کی قبولیت کا وہ وقت ہے کہ جب آپ کی آواز، آپ کی سانس آپ کے حلق تک اٹکی بھی نہ ہو۔ جس وقت یہ یہاں اٹک گئی اس کے بعد آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ تو غرغرے کی کیفیت ہوگی کہ پانی میں غوطہ لگا، اور ایک اچانک کا غوطہ ہوتا ہے، پھر آدمی سوار ہوتا ہے اور سمندر رکا ہوا تھا، پھر ایک دم سے جب بہہ گیا تو غوطہ لگا، گہرے پانی میں اٹھا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، نہیں، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ رہو زمین پر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخرت کا وقت آئے گا تو تم سب کو لپیٹ کر ہم اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یعنی اب جو دنیا میں جس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، کافر کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا، اب مصر اور شام جو ہے وہ تمہارے سامنے کھل گئے ہیں، چاہے مصر میں رہو چاہے شام میں رہو، جو عمل کرو گے کرتے رہو، پھر قیامت کا ایک دن آئے گا جب اللہ رب العزت تم سب کو لے کر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کی مشکلات اگر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ بعض اوقات مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو ہمارے امتحان کے دن ہیں وہ تو چل رہے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، سچ کے ساتھ اترا ہے اور سچ کے ساتھ اس کو اتارا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے بنایا ہے خوشخبری دینے والا، اور آپ کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اسلام میں یہ دونوں خوبیاں ہیں کہ اسلام خیر بھی بتاتا ہے، کامیابی کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور اسلام ناکامی کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ اسلام جنت بھی سکھاتا ہے، اسلام جہنم کا راستہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو تم جنتی ہو، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اسلام میں امر بالمعروف بھی ہے کہ نیکی کا حکم ایک دوسرے کو دیتے رہو، اور نہی عن المنکر بھی ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی بھی تلقین ہے۔ صرف امر بالمعروف بھی نہیں ہے، صرف نہی عن المنکر بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امر بالمعروف کے لیے اس امر بالمعروف کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ آپ کس نیت سے کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھا کریں؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی غرض کیا ہے؟ کیا وہ موقع ایسا ہے کہ جب اس موقع پر آپ کسی کو کہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کے رو میں بہہ کر کسی کو جو حکم دینے جا رہے ہیں وہ حکم کا طریقہ ہی غلط ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ نصیحت کرنے بیٹھ گئے کہ جہاں نصیحت سے زیادہ فضیحت ہو جائے،
کیا نصیحت امام الناس فضیحۃ، کہ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت شروع کر دینا یا اس کو رسوا کر دینا ہے؟ حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو اور حق موقع ہو، ہر جگہ ہر موقع پر حق کی بات کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کی محفل ہوتی تھی، یہاں ایک صحابی بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو یا ایک قوم بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، اس قوم کو کوئی بات سنانی ہوتی تو آپ اسلام دوسری طرف رخ کر کے کہتے ما بال اقوام، کیا ہو گیا ہے کچھ قوموں کو جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، انہیں علم نہیں سکھاتے۔ تو اشعری یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں؟ سمجھ گئے تھے، ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن آپ نے پھر اس طرف چہرہ کیا، ما بال اقوام، کچھ لوگوں کا کیا ہوا ہے؟ آپ انگلی اٹھا کے اپنی زندگی میں کچھ ہی موقعوں پر ایسا کیا، آپ کے پاس صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ہم منافقین کو قتل کر دیتے ہیں، فرمایا نہیں، منافقین کا نفاق کھل کے تو احد میں سامنے آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں منافقین کو قتل کروں گا، آپ کو مجھے پتا ہے منافق ہے، لیکن کافر کیا کہیں گے؟ ان محمدن یقتل اصحابہ، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، میں منافق کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا کے سامنے اس کے نام کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمان، یہ مسلمان ہے۔ ایک موقع آیا، آپ نے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا، قم فإنک منافق، قم فإنک منافق، قم فإنک منافق، ٹوٹ۔ یہ بہت کم موقع آئے، لیکن جب قریبی لوگ، بالکل ایسے لوگ کہ جب آپ کو یقین تھا کہ اب یہ ناراض نہیں ہوں گے، اب ان کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک آدمی کو قتل کیا، کب؟ جب تلوار اٹھائی، اس نے آگے سے کہا کہ اسلمت، میں مسلمان ہو گیا۔ تلوار اٹھائی تو سامنے والے نے کہا میں مسلمان ہو گیا، پھر بھی قتل کیا۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس کے دل میں سچائی تھی یا ڈر کے مارے کیا؟ اور پھر فرمایا اللہم انی بریء مما عمل موسیٰ، اسامہ، اے اللہ جو اسامہ نے کیا میں اس سے بری ہوں۔ لیکن یہ بہت ہی کم مواقع ایسے آئے کہ اللہ کے نبی نے براہ راست کسی کو ٹوکا ہو۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے معاملے میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنی ذات کے عمل کے لیے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عمل کریں گے اپنی ذات سے اس میں کسی سے نہیں ڈریں گے، لیکن دعوت کا ایک اسلوب ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ ان اصحاب کے لیے جو اصحاب طاقت ہیں۔ وَإِلَّا فَبِلِسَانِهِ، زبان کا حکم بھی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کی زبانوں میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور دل سے برا ماننا یہ میرے اور آپ ہر مسلمان کا کام ہے۔ تو مبشرا و نذیرا، اللہ کے نبی کو اللہ نے خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، لیکن کب خوشخبریاں دینی ہے؟ سب کچھ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہے مرجیا بن جاؤ؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نذیرا، تم نے یہ گناہ کیا تو تم اسلام سے نکل گئے، یہ بھی غلط ہے۔ دین سلیم، دین فطرت، دین حنیف، کہ گناہ ہے تو گناہ کو مینشن کرو، نیکی ہے تو نیکی کو مینشن کرو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن جس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر دیا ہے، لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ ان کو لوگوں کے سامنے پڑھے، عَلَى مُكْثٍ، ٹہر ٹہر کے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا ہے۔ قرآن یہ اترا ہے اور اللہ نے اسے اس امت کی آسانی کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا، اور پھر اپنے نبی کو ذمہ داریاں دی۔
ایک سب سے پہلی ذمہ داری، قرآن کیسے پڑھیں گے؟ لِتَقْرَوْا عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ ذات جس نے مومنوں میں رسول بھیجا تاکہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو نبی کے کاموں میں سے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آیتیں پڑھ کے امت کو سنائے۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرنے کا مقصود کیا تھا؟ اللہ ایک ساتھ ہی 30 پارے قرآن کی دیتے نہیں، تاکہ جب جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو اللہ رب العزت نازل فرما دے، اور برموقع جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اب پاکستان کا قانون ہے، ہم میں سے اکثریت کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون کیا ہے اور پاکستان کا قانون ہم سے کیا کہتا ہے، لیکن جب ہمیں کسی قانون سے واسطہ پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، اور پھر کوئی آدمی ہمیں وہ قانون سمجھاتا ہے تو ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے بات۔ ورنہ ضخیم ایک قانون کی کتاب ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہم میں سے اکثریت کیا، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ میڈیکل کی کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اگر خدا نہ کرے کسی بیماری سے سامنا ہوتا ہے تو پھر وہ دوائی آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے کہ جی یہ دوائی سے ہمیں نفع ہوا تھا اس بیماری میں، پھر آپ بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو مشورے دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو، فلاں دوائی لے لو، اور ضروری نہیں ہے دوائی اس کو بھی موافق آ جائے۔ اسی طرح سے جب قرآن وقت پہ نازل ہوا، موقع پہ نازل ہوا، اس آدمی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت نازل ہوا، تو وہ دلوں میں پیوست ہوا کہ اچھا اس موقع کی یہ مناسبت ہے۔ یہ پھر صحابہ نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آیت کے متعلق مجھے معلوم ہے، متى انزل، کہاں نازل ہوئی تھی، وفیما انزل، اور کس چیز کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے سب سے اعلیٰ مفسر وہ صحابی ہے، کیونکہ وہ اس ماحول میں تھے، اس جگہ میں تھے جہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک آدمی نے جہاد کے موقع پر یہ آیت پڑھ دی، اور مراد یہ تھی کہ دیکھو جہاد میں یوں ہی گھس کے اور دشمنوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صحابی نے کہا خبردار، یہ ترجمہ مت کرنا، یہ تفسیر مت کرنا، یہ تم غلط ترجمہ کر رہے ہو، ہم سے پوچھو۔ انزل فینا انصار، یہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ ہم جب مہاجرین مدینہ آئے، آپ علیہ السلام مدینہ آئے، تو ہم نے سب کچھ اللہ اور کے نبی اور ان کے صحابہ پر نچھاور کر دیا، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگ گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب تھوڑی سی تنگیاں ہونے لگی تو ہم نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم اپنی زمینوں کو اور اپنے باغات کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ بھی ہم سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے پاس تنگیاں بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ دیکھو میرے دین کے مقابلے میں تم دنیا کو ترجیح دے کر، دنیا کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کی طرف پلٹ کے جاؤ گے، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی۔ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کن کے اندر نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے نبی بتائیں گے، صحابی بتائیں گے۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، تم چاہے مانو یا نہ مانو، ہمیں تمہارے ماننے سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ خدا رب العزت کی ایک عجیب حکمت ہے کہ اپنی بے نیازی کا اظہار ہے، اور اپنے دین کے دعوت دینے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ مجھے کسی کے کفر سے فرق نہیں پڑتا،
اور تم لوگ بھی کسی کو مومن بنانے کی فکر مت کرنا. مومن، مسلمان، اچھا، نیک، یہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ہم واضح بات آپ تک پہنچائیں گے. مانے سو بسم اللہ، نہیں مانے آپ کی مرضی. ہم تو بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہم منوانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا، جب ان پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی تم سے پہلے، جب ان کے پاس یہ چیزیں پڑھی جاتی، یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدوں میں گر جاتے. ہمارے رب کا حکم آیا ہے، ہمارے پروردگار کا حکم آیا ہے، ہمارے اللہ کا حکم آیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش رہیں؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. ہمارا رب بڑا پاکیزہ ہے، بڑا پاک ہے، اور اس رب کا وعدہ وہ تو ہو کر رہے گا. یہ جہاں جہاں قرآن کے سجدے ہیں، یہ بھی قرآن کے سجدوں میں سے ایک سجدہ ہے جس کو سن کر سجدہ کرنا لازم ہے. بارہ ریکارڈنگ میں یہ سجدہ لازم نہیں ہوتا، جو لائیو سنتے ہیں ان پر یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سجدوں کی حکمت بھی علماء نے یہی ذکر کی ہے کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں، کہ یہ سجدے کہاں کہاں لازم ہیں. یعنی 14 سجدے تو کرنے جب آپ نے ان کو سنا براہ راست، جو ریکارڈنگ سنیں گے ان پر لازم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حکم جو سجدے کی آیتیں وہ 3 طرح کی ہیں. ایک وہ آیت جہاں براہ راست اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، اب سجدہ کرنا لازم ہو گیا کیونکہ آپ کو حکم ہوا ہے. دوسرا جیسے یہ آیت ہے کہ ان الذین اوتوا العلم، کہ علم والے لوگوں کو، من قبلی، ان سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن اور اللہ کے حکم کو پڑھا جاتا، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے سجدے میں گر جاتے. تو ان کی خبر دی اللہ نے. اب یہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ وہ ان کی اتباع میں، کہ اہل ایمان وہ لوگ جن کی تعریف اللہ نے کی ہے وہ سجدہ کرتے تھے تو میں بھی سجدہ کر رہا ہوں. ان کی مطابقت میں کہ اللہ میں بھی ان جیسا عمل کر رہا ہوں، تو مجھے ان میں شامل کر دے. تیسرے لوگ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگوں کو ہم نے حکم دیا سجدے کا، کچھ لوگوں کو ہم نے حکم دیا اطاعت کا، انہوں نے اطاعت سے انکار کیا سو ان پر عذاب نازل ہوا. ہم سجدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، انہوں نے انکار کیا، ہم انکار نہیں کریں گے، ہم سجدہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل نہ فرما. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ گر جاتے ہیں اپنے ٹوڑیوں کے بل، یا اذقان مطلب پیشانیوں کے بل، کیونکہ ٹوڑی بھی بالکل زمین سے لگ جاتی ہے. یبکون، روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ان سے کہیے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکاریے، یا اللہ کو رحمان کے نام سے پکاریے. ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ اپنی آواز کو بہت زیادہ اونچے کر نماز میں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت چپکے سے نماز پڑھ. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان کے درمیان میں بیچ میں رہ کر کام کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت آہستہ سے تلاوت کر رہے تھے، چاہے نماز میں یا بغیر نماز کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے. حضور نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اطرد الشیطان، شیطان کو دور کر رہا ہوں. وہ اوقظ الوسنان، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہا ہوں. ابوبکر ایسا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ، جسے سنا رہا ہوں یسمع من اناجی، جسے سنا رہا ہوں وہ میری بات کو پوری طرح سے سن رہا ہے. فرمایا یا عمر اخفض من صوتک، اخفف من صوتک، تھوڑی سی آواز نیچے کر. اے ابوبکر تھوڑی سی آواز کو
اونچا کر. اللہ فرماتے ہیں نہ چیخ چیخ کے قرآن پڑھو کہ سارا محلہ پریشان ہو جائے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ اتنا ایسا پڑھو کہ تمہاری اپنی نماز میں دھیان ہی نہ رہے. یعنی دھیان کا جو بہت سارے ایک سوال اٹھتا ہے، نماز میں دھیان نہیں ہوتا، اس کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کے کان خود اس کو سنیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح سے کہ کوئی اور نہ سنے، آپ اپنے آپ کو سنانے لگے اور اس کی طرف توجہ دیجئے، بس دھیان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. چونکہ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم پڑھتے ہیں، زبانیں ہماری چلتی ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. وہ جو کچھ صورتیں ہم نے زبانوں پر چڑھائی ہوئی ہے وہی چلتی رہتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا نماز کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بچہ نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی نہیں کہ ذلالت کے وقت، یعنی ذلت کے، ایک آدمی جو کمزور ہو جائے، کمزوری کے وقت کوئی میری مدد کرے میں اس منتظر رہتا ہوں، میرا دوست مدد کرے گا، میرا بھائی مدد کرے گا، میرا اچھا مدد کرے گا. اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میری کمزوری کے وقت میری مدد کرے، کیونکہ اللہ پر کمزوری آ نہیں سکتی. اللہ عزت والی ذات ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے، سلطنت اللہ کے پاس ہے، بادشاہت اللہ کے پاس ہے. اللہ پر کبھی کمی نہیں آ سکتی، کمزوری نہیں آ سکتی. جب کبھی کمزوری آ نہیں سکتی تو اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس رب کی بڑائی کو خوب بیان کرو، رب کی بڑائی کو خوب بیان کرو، اونچے الفاظ سے بیان کرو، اچھے انداز سے بیان کرو، پیارے انداز سے بیان کرو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے کہ وہ رب کون ہے، وہ آقا کون ہے، وہ مولا کون ہے، وہ پروردگار کون ہے، وہ رب کون ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ایک بہت بڑے مولا کی بات کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. وہ بادشاہ جس کی بادشاہت میں، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں کوئی اس کا مددگار نہیں. اور جتنے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کیا، وہ سب لوگ جھوٹے نکلے. چاہے وہ فرعون کی شکل میں تھا، چاہے وہ نمرود کی شکل میں تھا، چاہے وہ متقدمین میں سے تھا، چاہے وہ متاخرین میں سے تھا، چاہے وہ تھوڑی جگہ پر تھا یا بڑی جگہوں پر تھا. فرمایا دو لوگ ہیں ایسے دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور کافر تھے. ایک نمرود جو ابراہیم کے زمانے کا تھا، اور ایک شداد جس نے جنت بنانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا. دونوں کا انجام میرے اور آپ کے سامنے ہے. خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرانے والے، اپنے ہاں جنتیں بنانے والے کہ رب کی جنت تو چھوڑیے میں تمہیں جنت دیتا ہوں دنیا میں. اللہ نے کیا ان کا انجام کیا کہ نمرود ایک چھوٹے سا مچھر اس کے بربادی کا ایسا سبب بنا کہ دنیا میں اللہ نے اسی نمرود کو ایسا ذلیل کیا جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کراتا تھا، وہ نمرود لوگوں سے اپنے آپ سر پہ جوتیاں پڑواتا تھا. اور وہ شداد جس نے جنتیں بنائی، جس نے اپنے دولت کو خرچ کر کے، اپنی طاقت کو خرچ کر کے دنیا میں اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنانی چاہی. جنت تو بن دی، جنت تو بن گئی، لیکن اس کا کیا ہوا؟ اپنی جنت میں قدم نہیں رکھ سکا. اللہ نے اپنی طاقت دکھا دی کہ تو اپنے ذرا سا زور یہ تو دکھا سکتے ہو کہ تو بنا تو سکتا ہے، لیکن اس سے لطف اندوز ہونا یہ تیرے نصیب میں ہم نے نہیں لکھا. فما بکت علیہم السماء والارض. کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے، نہ زمین روئی ان پر نہ آسمان رویا ان پر. فما بکت علیہم السماء، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. وہ گئے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے.
لہٰذا اگر کسی نے بندگی کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے، لو لگانا ہے تو ایک اللہ کے ساتھ لگانا ہے، حکم ماننا ہے تو ایک اللہ کا ماننا ہے، اور یہی نبیوں کی دعوت تھی، یہی موسیٰ کی دعوت تھی، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے